العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول التفسیر سے متعلق یہ ہماری 5ویں نشست ہے، اور اصول التفسیر سے متعلق جن موضوعات کو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ان موضوعات میں کا پہلا موضوع تھا قرآن اور اس کا تعارف۔ قرآن کے تعارف سے متعلق آخری بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح سے کی۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعے ہی حفاظت فرمایا۔ قرآن مجید کی جو حفاظت کی گئی ہے وہ دو طرح سے، ایک سینوں میں محفوظ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی گئی اس اعتبار سے کہ قرآن مجید کو یاد کیا گیا، قرآن مجید کو یاد کرنے کی فضائل بتلائے گئے، دنیاوی فضائل، برزخی فضائل، اخروی فضائل، اور ان فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کی بڑی تعداد، ایک تو وہ اہل عرب تھے، ان کا حافظہ بڑا غضب کا تھا، تو پہلے ہی سے انہیں قرآن اچھی طرح یاد تھا۔ قرآن مجید کی جو حفاظت ایک اور طرح سے کی گئی ہے، وہ لکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی مدت میں، تو قرآن جب لکھنے میں آیا اور آج ہمارے سامنے مصحف کی جو شکل ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوتا رہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے صحابہ تھے جن کی تعداد اچھی خاصی بڑی ہے۔ آپ علیہ السلام ان کو بلا کر کے قرآن لکھوا دیا کرتے تھے اور بول دیتے تھے کہ یہ جو 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان آیتوں کے بعد لکھ دی جائیں، اور اس وقت لکھنے سے متعلق زیادہ انحصار نہیں تھا، ان کا پورا دار و مدار حافظے پر تھا۔ اہل عرب کا حافظہ بڑا غضب کا حافظہ، مثالی حافظہ، پتھر کی لکیر، بھولتے نہیں تھے، دوبارہ بتلائیے دوبارہ سنائیے یہ کہنے کی حاجت نہیں تھی ان کو، اتنا غضب کا حافظہ، ایک مرتبہ سن لیے تو سن لیے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ اہل عرب تھے تو ان کا حافظہ کچھ ایسا ہی تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے۔ صحابہ کی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی، اسی کام پہ مامور تھی، جب جب آیتیں نازل ہوتی یہ لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، زید بن ثابت ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کی تعداد کم و بیش 50 کے قریب جا کر پہنچتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب قرآن مصحف میں لکھوایا کرتے تھے، مصحف کی جو شکل آج ہمارے پاس ہے وہ شکل نہیں تھی، کوئی ہڈی پر لکھ لیتا، کوئی چمڑا جو سکھا ہوا چمڑا ہوتا جسے دباغت دی گئی ہوتی اس چمڑے پر لکھ لیتے، ایسی مختلف شکلیں تھیں، لیکن بکھرا تھا۔ ہر کسی کے پاس پورا قرآن مجید یکجا ایک ساتھ لکھا ہوا نہیں تھا، سینے میں تو بہت سارے لوگوں کے سینے میں تھا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول سے نمازوں میں قرآن سنتے تھے، اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت دن میں ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، موسم سرما میں کون سی، موسم گرما میں کون سی، سفر میں کون سی، حضر میں کون سی، گھر کے باہر کون سی تھی، گھر کے اندر کون سی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ سب چیزوں کا علم تھا صحابہ کو، لیکن جب لکھنے کی بات آئی تو سب کے پاس الگ الگ حصہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں، ایک کنواں تھا بئر معونہ، جسے ایک علاقہ معروف تھا اس کنویں سے، وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو تبلیغ اسلام کے نام پر لے جا کر کے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہم اس جزئیات میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو 70 صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا تبلیغ اسلام کے لیے، انہیں دین سکھانے کے لیے، اور وہ جو اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتلا کر کے ان سارے لوگوں کو لے کر کے گئے اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ سب کے سب
کتاب و سنت کے علماء تھے، ان سب کو کتاب و سنت کا گہرا علم تھا۔ جیسے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو یہ ایک سوچنے والی بات تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر قتل کر دیا جائے تو سینوں میں جن کے قرآن ہے وہ ایک ایک کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول باحیات تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے اربعہ باحیات تھے، وہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ایسے بڑے بڑے صحابہ باحیات تھے جن کے پاس قرآن و حدیث کا اچھا گہرا علم تھا۔ حالانکہ نقصان بہت بڑا ہوا تھا، جو 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، اور سب کے سب قراء تھے، حافظ قرآن، جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس کا بڑا حصہ انہیں یاد تھا اور سنتوں کا انہیں علم تھا۔ یہ ایک مرحلہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے، یہ ایک مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا جو کہ 2.5 سال کا دور۔ اس میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ایسے لوگوں کا تھا جو مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے۔ اللہ کے رسول کا انتقال کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب بس اللہ کے رسول جب تک تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اور آج آپ کا انتقال ہو گیا، آج ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب میں اللہ کا نبی ہوں، سبحان اللہ، کذاب تھا وہ۔ تو مسیلمہ کذاب کی بیخ کنی کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو بھیجا، جو آج کا جو ریاض کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قائد تھے، ان کی قیادت میں وہ وہ فوج گئی تھی۔ ہوا یہ کہ اس میں بھی 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے علماء، حفاظ کرام، اور ان سب کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود تھا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً نوٹس لی اور تحریک چلائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اگر اس طرح کے صحابہ کا انتقال ہو جائے تو جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ سب کے سب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، اور قرآن جو ہے سب کے پاس بکھرا بکھرا لکھا ہوا ہے، علی الفور قدم اٹھایا جائے اور قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو منع کرتے رہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، اسے بخاری کی حدیث ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ شہر صدر کیا، اور آپ نے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس بات پر مامور کیا کہ وہ ہر کسی کے پاس جائیں جس کے پاس جتنا قرآن لکھا ہوا ہے اسے ایک جگہ جمع کر دیں۔ پورا قرآن مجید یہاں سے وہاں سے لے کر کے انہوں نے جمع کیا۔ سورۃ توبہ کی 2 آیتیں باقی رہ گئی تھیں، وہ صرف خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، کسی اور کے پاس نہیں تھی، اس کو لیا۔ اور صدیق اکبر کے دور میں یہ عظیم کارنامہ وجود میں آیا کہ قرآن مجید جو کسی کے پاس 5 سورتیں، کسی کے پاس 10 سورتیں، کسی کے پاس قرآن ایک سورے کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، کچھ حصہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ جو بکھرا بکھرا جو سینے میں تو تھا لیکن کتابی شکل میں جو نہیں تھا اسے ترتیب دے دیا گیا۔ ایک بڑا کارنامہ تھا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ ایک تیسرا مرحلہ آیا، وہ یہ تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان یہاں سے وہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تھے، آذربائیجان تک، وہ تک فتح ہو چکا تھا، چین کے قریب تک اسلام چلا گیا تھا۔ ادھر جو ہے اندلس کے جو ترکی ہے، ترکی پھر یہاں سے لیبیا سے مراکش، اور یہ اس دہانے تک اسلام چلا گیا تھا، افریقہ میں اسلام چلا گیا تھا، یمن کے کونے کنارے تک، ساحلی علاقوں تک اسلام چلا گیا تھا، بڑی دنیا میں اسلام، آدھی دنیا پر مسلمان تھے۔ ایسے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں بڑھ گئے تھے۔ تو پھر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کچھ اور ڈھنگ سے کرتا، کوئی اور ڈھنگ سے کرتا، کوئی اور ڈھنگ سے کرتا، قراتوں میں اس طرح کے اختلافات ہونے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اگر یہی صورتحال ہو تو یہود و نصارہ کا تورات اور انجیل سے متعلق جو اختلاف ہے وہ اختلاف کہیں مسلمانوں کے مابین قرآن کو لے کر کے نہ ہو جائے، اس لیے فوری طور پر ایسی ترتیب دی جائے جس میں ایک ہی ڈھنگ کی قرات ہو۔ اب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین تھیں، عمر بن خطاب کی دختر تھیں، بیٹی تھیں رضی اللہ عنہا، ان کے پاس وہ مصحف تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ترتیب کے حساب سے لکھا گیا تھا، جسے صدیق اکبر نے ترتیب دیا تھا۔
جو عمر بن خطاب کے پاس آیا تھا ان کی خلافت میں، پھر ان سے ان کی بیٹی کو ملا تھا وہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے آپ کا جو مصحف ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو ایک مرتبہ نقل کر لیں گے، پھر ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کو جمع کیا، جس میں سے ایک انصاری تھے اور 3 قریشی تھے، مہاجرین میں سے تھے اور قریشی تھے، اور ان سے کہا کہ جو قرآن مجید کو اس طرح سے لکھا جائے، اس پڑھنے کا انداز سے لکھا جائے جو کہ اللہ کے رسول کا پڑھنے کا انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر قراتوں کو نہیں، اور کہیں قرات میں اختلاف ہو جائے تو قریش کی جو زبان ہے اسے ترجیح دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی میں بھی قریش کا جو اسلوب ہے، قریش کی جو زبان ہے، اس زبان میں اللہ نے نازل کیا۔ اس طرح سے جب قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا اور اس قرات کا اہتمام کیا گیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی کئی کاپیاں بنائیں، اور مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں بڑے بڑے علاقوں میں ہر جگہ پر ایک ایک کاپی بھیج دی گئی، اور کہا کہ اسی کو ترجیح دی جائے، اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہیں، جتنے کاپی ہیں، سب کو جلا دیا جائے، اور پورے صحابہ کا اتفاق تھا اس بات پر۔ اس طرح سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم خدمت آپ سے لی۔ یہ وہ موضوع ہے جو قرآن کے تعارف سے متعلق تھا۔ قرآن کے تعارف سے متعلق بہت سارے باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں، اس کو ہم خلاصے کے طور پر نکات کی شکل میں دوبارہ اس کو ایک مرتبہ بتلا دیتے ہیں کہ قرآن سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے کیا کیا باتیں رکھی تھیں، کہ قرآن مجید اللہ کے رسول علیہ السلام پر کب نازل ہوا، سب سے پہلے آپ پر کیا آیتیں نازل ہوئیں، کس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اسی طرح سے قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، ایک تھا ابتدائی، ایک تھا سببی۔ ابتدائی کا مطلب یہ ہوتا کہ بغیر کسی سبب کی جو آیتیں نازل ہوئیں، یہ اغلب آیتیں، یہی زیادہ آیتیں ہیں، اور قرآن مجید کی ایسی بھی کافی آیتیں ہیں جو کسی سبب کے تحت نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کے تعارف سے متعلق ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ مکی اور مدنی صورتوں سے متعلق، اور یہ بھی جانا تھا کہ قرآن مجید ایک ساتھ نہیں بلکہ متفرق کچھ کچھ کر کے نازل ہوا، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ بھی ہم نے پڑھیں۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے متعلق بھی ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں کہ جہاں تک معاملہ کلمات کی ترتیب ہے اس میں بھی ویسے ہی باقی رکھنا چاہیے، آیتوں کی ترتیب بھی باقی رہے گی، صورتوں کی ترتیب سے متعلق جواز کی بات ہے کہ بعد والی صورتوں کو پہلے اور پہلی والی صورتوں کو بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کی ترتیب میں خیال رکھنے میں کوئی واجبی والی بات نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی کتابت سے متعلق ہے، کیسے اس کی حفاظت کی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسے اس کی حفاظت کی گئی، کیسے لکھا گیا، صدیق اکبر کے دور میں کیسے ترتیب دیا گیا اور کیا کچھ تھا کارنامہ صدیق اکبر کا رضی اللہ عنہ، اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خاص طور پر جو مصحف تیار کیا گیا اس میں کون سی چیزیں تھیں، یہ باتیں ہم لوگوں نے قرآن مجید سے متعلق پڑھی۔ اب انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق کچھ اہم باتیں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلے تفسیر کا معنی کیا ہے، تفسیر کس کو کہتے ہیں، اور تفسیر سے متعلق ایک مسلمان کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جب قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے اس میں کتنے اصول ہیں، کس ترتیب سے جا کر کے تفسیر کرنا چاہیے، یہ بھی ہم لوگ ابھی جانیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص کر صحابہ میں سے جو زیادہ شہرت جن کو ملی ہے تفسیر کے باب میں، ان صحابہ کا تعارف، ان تابعین کا تعارف جن کا تفسیر میں بالخصوص زیادہ نام لیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے تعارف سے متعلق یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، آپ اس کو ترتیب وار پڑھیں اور نکات کی شکل میں پڑھیں، اور پھر اس سے متعلق قرآن مجید کا تعارف آپ خود بھی جانیں، اپنی اہل و عیال کو بتلائیں، اپنے دوست و احباب کو بتلائیں، غیر مسلمین سے متعلق جہاں جس بات کا تقاضا ہو اتنی بات کو ان کے سامنے بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی تعارف سے متعلق جو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا اہتمام کرتے ہوئے اسے پڑھنے، اس کا دفاع کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔